اب مثلا دوسری بات، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام میں داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، ہر ایک کو معلوم، نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ حرام ہے، بلکہ ہمارے بعض علماء، آج کل کے مراجع نہیں لیکن کچھ پرانے علماء، انہوں نے تو کہا کہ یہ داڑھی کا منڈوانا ہمیں گناہان کبیرہ میں سے بھی ایک بڑا گناہ لگتا. دلیل؟ آج کے مراجع یہ نہیں کہتے، کہتے گناہ ہے، لیکن بعض پرانے علماء مثلا علامہ مجلسی، شیخ عباس قمی، مرزا حسین نوری، یہ سب کے جملے تھے کہ روایات صحیحہ میں آیا کہ ایک قوم پر اللہ نے صرف اس لیے عذاب بھیجا کہ وہ اپنی داڑھی شیو کرتے تھے اور کوئی گناہ نہیں تھا. پہلے وارننگ دی، پھر عذاب بھیجا. بے چھلکے کی مچھلی جو ہمارے یہاں حرام ہے، وہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جسے داڑھی منڈوانے کی وجہ سے یہ عذاب ملا. تو کہا کہ گناہ صغیرہ کی مخالفت پہ قیامت کا عذاب ملتا ہے، دنیا میں عذاب نہیں آتا. داڑھی منڈوانے پہ جب عذاب آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑے بڑے گناہ، یعنی بہت سارے گناہ کبیرہ بھی ایسے کہ اس کی وجہ سے عذاب نہیں آئے. جیسے گانا سننا، میوزک. آج کل تو غذا اور ہوا کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی میوزک کی، لیکن بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود کسی قوم کو گانا سننے پہ عذاب نہیں آئے. ہاں قیامت میں آئے، ہم ہی کو آئے گا، دوسروں کی بات کیا کرے، دوسری قومیں کیا ڈھونڈے. لیکن داڑھی وہ گناہ ہے کہ قیامت کا عذاب اپنی جگہ دنیا میں بھی عذاب آیا، اور ایسا عذاب کہ قوم کو اللہ نے مچھلی بنا دی، اسی لیے وہ حرام ہو گئی. کیونکہ ایک اصول یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے بارے میں امام فرماتے کہ یہ کوئی گناہگار قوم تھی جو عذاب کی وجہ سے جانور بن گئی، وہ جانور مر گئے تھے، پھر اللہ نے اس شکل پہ ایک نیا جانور بنایا تاکہ اس کو دیکھو اور عذاب یاد آتا رہے. وہ سارے جانور کا گوشت اسلام میں حرام. بے چھلکے کی مچھلی حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی. بلکہ عذاب تو اپنی جگہ، لیکن عذاب پھر بھی برداشت ہو جائے. دعائے کمیل کا جملہ، خداوندہ عذاب پھر بھی برداشت ہو جائے، مگر تجھ سے فراق کیسے برداشت ہو. عذاب شاید پھر بھی برداشت ہو جائے، گرچہ ہم لوگ اتنے کمزور و ضعیف، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ کہ رسول رسول سے جدائی، وہ داڑھی ہے. مشہور روایت یہ ہے کہ جب خسرو پرویز نے، جو ایران کا بادشاہ تھا، پیغمبر کے خط کو چاک کر دیا تو ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کے دیکھو یہ کون آدمی نکلا جس نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد. خط کو پڑھنے بھی نہیں پایا. اسی بات پہ آگ بگولا ہو گیا کہ جو خط پیغمبر نے بھجوایا اپنا نام پہلے تھا، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم الفارس، یہ رسول کی طرف سے کسریٰ کے نام ہے جو فارس کا حکمران. پہلا لفظ پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، میرا نام بعد، اور پیغمبر کے خط کو چاک دیا. جس کی بنا پہ پیغمبر نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کے اللہم مزق ملکہ، جس طرح اس نے اس خط کو چاک کیا ہے تو اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے، اور حکومت کے ٹکڑے ہو گئے. مگر ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا، پیغمبر کے پاس گئے تھے. پیغمبر کون ہے؟ خلق عظیم، انکا لالا خلق العظیم، اے رسول تمہارا اخلاق سب سے بہتر. پیغمبر کو جا کے سلام کیا، پیغمبر نے منہ پھیر دیا. 3 مرتبہ وہ لوگ، ایک دفعہ سامنے، ایک دفعہ دائیں، ایک دفعہ بائیں، پیغمبر منہ پھیرتے. گھبرا کے کہا کہ آخر ہماری غلطی کیا؟ پیغمبر نے کہا تمہارا چہرہ ایسا ہے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. ویلکما، ویل جہنم کے ایک عذاب کا نام. ویلو تم پر کس نے یہ حکم دیا کہ داڑھی منڈواؤ اور مجھے بڑھاؤ؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے. پیغمبر نے کہا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھنا. تو وہ عذاب اپنی جگہ. پیغمبر ایسے شخص کو اپنے سامنے کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دیتے. صاحب خلق عظیم ہے لیکن اتنا بڑا گناہ. اچھا، اب جن کی سمجھ میں آ گیا. ابھی بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے جو کہتے داڑھی تو سنت رسول ہے، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ سنت کا مطلب کیا ہے. ایک گناہ. ایک نوجوان زیارت کے قافلے میں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات، وہ گیا تھا، اور وہ جو ایک نوجوانوں کو 14-15 سال میں ایک مسئلہ پیش آتا، وہ یہ کہ جب داڑھی نکلتی تو بے ترتیب نکلتی، اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی. ایک تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے، پہلے مرتبہ داڑھی آ رہی، سارا خاندان مذاق اڑانے کے لیے تیار. یہ 2 چیزیں، حجاب 9 سال میں واجب، 9-10 سال کی بچی حجاب کرے
تو یہ تو وہ ایج ہے کہ اسے دوسروں کا سہارا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو تقویت پہنچائی جائے، اس کو سہارا دیا جائے۔ حوصلہ افزائی تو درکنار، خاندان والے چپ بھی نہیں بیٹھے، الٹا اتنا مذاق کہ مذاق سے دل برداشتہ ہو کے گناہ کر لیں۔ اور دوسرا یہ مسئلہ داڑھی، اور پھر جب داڑھی آئے بھی بدنما، یعنی اگر بہترین اور خوبصورت بھی داڑھی آ جائے تو اس عمر میں ہر طرف سے مذاق اڑایا جائے، لیکن جب خوبصورت بھی نہ ہو خود اس کو بھی بری لگے، اس وقت شیطان اکثر ایک پوائنٹ ذہن میں ڈال دیتا، کبھی شیطان نما دوست اور بڑے کہ بھئی یہ داڑھی جو ہے رکھو، ضرور رکھو، مت منڈواؤ، مگر یہ بری لگ رہی، 2-4 مرتبہ شیو کرواؤ گے جو 5ویں مرتبہ گھنی اور صحیح داڑھی آئے گی۔ یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہوتی کہ ہاں بھائی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے تو داڑھی رکھنا آسان ہو جائے گا، چنانچہ یہ سوال ضرور کرتے، اور اتنا کیا جاتا ہے کہ مراجع کتاب میں یہ مسئلہ ساتھ میں ملا دیتے ہیں، داڑھی منڈوانا حرام ہے، حتیٰ یہ کہ جو سب سے پہلے بال چہرے پہ آتے ہیں اس کا بھی منڈوانا حرام، چاہے دیکھنے میں کتنی بری کیوں نہ لگے۔ یہ فتویٰ بچہ گیا 15 سال 16 سال 14 سال کا، اور ایک طریقہ ہے کہ جب ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو نائب امام کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور زمانہ بھی وہ تھا کہ جب دنیا میں بہرحال یہ چیزیں بڑی آسان تھی، اب تو ہمارے نائبین امام کو ایسا ٹارگٹ بنا لیا ہے دنیا نے، تو ان سے ملاقات مسئلہ، پہلے بہت اچھا ماحول تھا، جاتے تھے، گیا، جانے کے بعد زیارت آغا خوئی کی مرجعیت کا شروع زمانہ تھا، آغا حکیم کا انتقال ہوا 72 یا 73 کا واقعہ۔ جب اس نے دیکھا سب لوگ میرے بڑے ملاقات کر رہے اور ہاتھ ملا رہے اور پوچھ رہے تو میں بھی ایک سوال کر لوں، اس نے اپنا سوال کر لیا، یہ داڑھی جو ہے بہت بری لگ رہی ہے، تو کیا 1-2 مرتبہ منڈوا دوں، اس کے بعد جب صحیح داڑھی آئے؟ کیا اس کا جواب دیا جائے اتنے سے بچے کو؟ آغا کوئی نے مسکرا کے کہا کہ وہ داڑھی جو پوری نکلے گی، گھنی نکلے گی، اچھی نکلے گی، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ثواب اس داڑھی کا، غنیمت سمجھو کہ تمہیں کئی گنا زیادہ ثواب کا موقع مل رہا، اس لیے کہ وہ داڑھی، اب اتنا کہہ کے خاموش بچہ بھی سمجھ گیا کہ وہ والی داڑھی جب آدمی رکھے گی تو ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یہ اچھا نظر آئے اس لیے رکھ لی، کیونکہ داڑھی بھی فیشن میں ان اپ ہوتی رہتی، کبھی فیشن میں آتی ہے تو آپ کو ایسے لوگ داڑھی والے نظر آ جائیں، شرابی کبابی گناہگار داڑھی رکھی، وہ اللہ والی کوئی تھوڑی ہوتی، وہ تو فیشن والی ہوتی، یہ والی داڑھی جو رکھی ہے یہ صرف اللہ کے لیے رکھی جاتی، یہ والی داڑھی میں کوئی دنیاوی خیال نہیں آ سکتا، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ، اس میں نیت بالکل خالص ہے، اللہ کے یہاں عبادت کا ثواب نیت کے خلوص سے بڑھتا۔